آپ جانتے ہیں کہ کچھ ایام قبل کراچی کے مفتی طارق مسعود صاحب نے قرآن پاک کی تحریر کے بارے میں ایک ایسی بات کہی جس کی وجہ سے بہت اضطراب پیدا ہوا، اور علماء کرام نے اس پر شدید رد عمل کا اظہار کیا۔ انہوں نے جو بات کہی وہ یہ تھی کہ قرآن پاک میں بہت سارے الفاظ ایسے لکھے ہوئے ہیں جو عربی قواعد و ضوابط کے مطابق نہیں ہیں، خلاف ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ وہی لکھتے تھے انہوں نے جس طرح بھی انہوں نے لکھ دیا اس میں غلطیاں تھیں، 100% غلطیاں تھیں، اور یعنی جو کچھ انہوں نے لکھا بہت ساری اس میں ایسی باتیں تھیں جو 100% غلط تھیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ امی تھے اور پڑھے لکھے نہیں تھے، لہٰذا آپ ان غلطیوں کو درست نہ کر سکے، تو وہ اسی طرح قرآن پاک میں آ گئی وہ غلطیاں، تحریری غلطیاں۔ جیسے انہوں نے کہا لنصف عن، وہاں الف کے ساتھ لکھا ہوا ہے نون کی بجائے، اور اوپر 2 زبریں ڈالی ہوئی ہیں۔ یہ نحوی صرفی ضابطے کے خلاف ہے، تو لہٰذا یہ ایک غلطی ہے، یہ 100% غلط ہے۔ اور اس طرح کی غلطیاں قرآن پاک میں بہت ہیں۔ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں تھے تو وہ ان غلطیوں کو درست نہ کر سکے اور وہ اسی طرح آ گئی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اس لیے اگر کوئی غلط بھی ہے تو وہ اب ایسے ہی رہے گا، اب اس کو کوئی درست نہیں کر سکتا۔ تو اس بات پر بہت شور ہوا، اور واقعتاً ان کا یہ کہنا ہر لحاظ سے غلط تھا۔ قرآن پاک میں جو الفاظ جس طرح سے لکھے ہوئے ہیں اس کو غلط کہنا بجائے خود غلط ہے، اور قرآن پاک کی ایک بے ادبی ہے۔ یہ قرآن پاک میں کچھ غلط نہیں لکھا ہوا، اور جو ضابطے ہیں یہ بعد میں مرتب کیے گئے ہیں، اور ان کے مرتبین نے بھی یہ کہا کہ ہر جگہ ایسے لکھا جائے گا، لیکن ایسا بھی لکھا جاتا ہے کہ قرآن پاک میں ایسا لکھا ہوا ہے، چونکہ لکھا ہوا ہے لہذا ایسے بھی لکھا جا سکتا ہے۔ تو جیسے لنصف عن کی خود مثال دی گئی ہے، تو اس پر بہت اضطراب ہوا، اور ان کو سمجھ میں نہ آئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ جی پڑھے لکھے نہیں تھے اس لیے قرآن پاک میں غلطیاں رہ گئیں۔ قرآن پاک کی کسی بات کو غلط کہنا بڑی گستاخی ہے، بڑی بے ادبی ہے۔ ان کو متنبہ کیا گیا تو پہلے تو وہ ہیلے بہانے کرتے رہے اور تعویلات کرتے رہے، لیکن جب ان کی اپنی جماعت کے لوگوں نے ان کا خوب رد کیا تو پھر انہوں نے سمجھا کہ اب اگر میں اڑوں گا تو میرے ویورز جائیں گے اور میرا جو چلا ہوا ہے کاروبار یہ ٹھپ ہو جائے گا، یا جو بھی تھا۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ میں معذرت کرتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں۔ تو ایک تو یہ بات جاننی چاہیے کہ قرآن پاک کی کسی بات کو غلط کہنا جائز نہیں ہے، کیونکہ رب العالمین کا ارشاد ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کو نازل کرنے والے، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جس کی حفاظت خود رب کرنے والا ہو اس کے اندر کوئی غلطی کیسے آ سکتی ہے؟ اور دوسرا یہ کہ خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، قرآن کے اندر کوئی غلط چیز آ ہی نہیں سکتی، کوئی باطل آ ہی نہیں سکتا۔ جب رب تعالیٰ اتنا واضح اعلان فرما رہا ہے تو پھر قرآن پاک میں کوئی چیز غلط کیسے قرار دی جا سکتی ہے؟ تو جب انہوں نے توبہ کی تو پھر ایک نئی بات شروع ہوئی کہ جناب ان کی توبہ قبول ہے کہ نہیں۔ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ جی ان کی توبہ قابل قبول نہیں، کیونکہ انہوں نے گستاخی کی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اس لیے گستاخی رسول کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ تو اس پر میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے انہوں نے غلط کہا، اور یہ بھی بات ذہن میں رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امی ہونا یہ اس وقت تک تھا جب تک آپ پر قرآن کا نزول شروع نہ ہوا۔ جی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آپ پہلے نہیں لکھتے تھے، ما کنت تتلو من کتاب ولا تخطہ بیمینک، آپ پہلے ایسے نہیں کرتے تھے، ما کنت تتلو، جی پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ اب نہیں ہے۔ جب قرآن نازل ہوا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ پر علوم و معارف کے دریا بہا دیے، اور ہر چیز آپ کو اللہ تعالیٰ نے سکھا دی۔ اب اس کے بعد
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان پڑھ کہنا، پڑھے لکھے نہ کہنا، یہ ایک بے ادبی کا جملہ ہے۔ پھر بھی جب انہوں نے توبہ کر لی تو میرا خیال ہے کہ اب یہ دروازہ بند کر دینا چاہیے، اور یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ گستاخی رسول ہے اور گستاخی رسول کی توبہ قبول نہیں ہوتی، گستاخی رسول کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ دیکھو، جو آدمی گستاخی ہی کے ارادے سے ایک بکواس کرے اور وہ ہو ہی دشمن، اس نے کرنی ہی گستاخی ہو، تو پھر اس کی تو کوئی توبہ قبول نہیں، کیونکہ اس کا مقصد ہی گستاخی ہے، اس کا ارادہ ہی گستاخی کرنے کا ہے۔ جیسے مرزا قادیانی نے کھل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں گستاخیاں کی اور بکواسات کیے، اور کہا کہ آنم منم کے حسب بشارات آمدم، عیسیٰ کجاست کہ نہد پا بمبرم، میں تو بشارات کے مطابق آیا ہوں، عیسیٰ کی کیا مجال ہے کہ میرے ممبر پہ قدم رکھے۔ جی، یہ اس نے عیسیٰ علیہ السلام کی شدید توہین کی، گستاخی کی، کہ جس ممبر پر میں بیٹھا ہوں عیسیٰ اس پہ قدم بھی نہیں رکھ سکتا۔ تو اس کا مقصد ہی عیسیٰ علیہ السلام کو ڈیگریڈ کرنا تھا اور اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام سے بہت برتر ثابت کرنا تھا۔ تو ایسے گستاخ کی تو کوئی توبہ قبول نہیں ہے۔ لیکن ایک آدمی مسئلہ بیان کر رہا ہے کوئی، اور کہنا کچھ اور چاہتا ہے، لیکن جو کہنا چاہتا ہے اس کے لیے غلط انداز اختیار کرتا ہے، جس کی الفاظ غلط چوز کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے اندر گستاخی آ جاتی ہے، اس کا ادھر دھیان نہیں ہوتا۔ تو جب اس کو دھیان دلایا جائے تو اس پر لازم ہے کہ فوری طور پر وہ توبہ کرے، استغفار کرے، اور اگر توبہ استغفار کر لے تو پھر معاملہ ختم کر دینا چاہیے۔ اس پہ جب اڑے گا تو پھر وہ التزام کفر بنے گا۔ اور یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن پاک کی جو رسم ہے نا، تحریر ہے، یہ رسم توقیفی ہے۔ رسم توقیفی کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے عقل و قیاس سے برتر ہے۔ اللہ رب العزت نے جیسے چاہا ویسے اس کو لکھوایا، اور تحقیق یہ ہے کہ قرآن پاک جو آج لکھا ہوا ہمارے سامنے ہے، یہ لوح محفوظ کی تحریر کا عکس ہے۔ پہلے قرآن پاک لوح محفوظ پہ لکھا گیا، کیونکہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ لوح محفوظ پہ پہلے لکھا گیا تھا۔ جی، بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، آپ مفسرین اٹھا لیں، تفسیر قرطبی اٹھا لیں، تفسیر ابن کثیر اٹھا لیں، تقریباً سب ہی مفسرین کریں مکتوب فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں ایسے لکھا گیا تھا۔ تو یہ الفاظ جو قرآن پاک کے ہیں، یہ عربی کے یہ توقیفی الفاظ ہیں، ان نہ الفاظ بدلے جا سکتے ہیں، نہ ان کا انداز تحریر بدلا جا سکتا ہے۔ یہ وہی الفاظ ہیں جو کہ لوح محفوظ پہ لکھے ہوئے تھے، اور اسی طرح لکھے ہوئے تھے جیسے آج یہاں ہمارے سامنے لکھے ہوئے ہیں۔ لہٰذا یہ کہنا ہی غلط ہے کہ غلطیاں رہ گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں تھے، اگر دیکھ لیتے اور ٹھیک کر سکتے ہوتے تو ان کو ٹھیک کر دیتے۔ یہ ساری باتیں ہی بکواسات ہیں۔ تو اور پھر یہ دیکھو قرآن پاک اللہ تعالیٰ جو ارشاد فرماتا ہے کہ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، فالصالحات، تو صالحات یہاں الف لکھے ہوتے ہیں عام طور پر، صاد کے بعد بھی الف، ہا کے بعد بھی الف، لیکن قرآن پاک میں نہیں لکھے ہوئے۔ قانتات، تو وہاں عام طور پر قاف کے بعد الف لکھا ہوتا ہے اور تاتن الف لکھا ہوتا ہے۔ جی، لیکن قرآن پاک میں سارے حروف اکٹھے ہی لکھے ہوئے ہیں، قاف نون تا اکٹھے لکھے ہوئے ہیں۔ تو کیا مطلب جو لکھنے والے تھے قرآن پاک کے، کیا وہ اتنے ہی بے خبر تھے عربی کے انداز تحریر سے کہ یہ ساری باتیں انہوں نے غلط لکھ دی تھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ لکھے پڑھے نہیں تھے اس لیے اس کو درست نہ کر سکے؟ جی نہیں، بات یہ ہے کہ قرآن پاک کا رسم ہی آسمانی ہے، منزل ہے، اللہ نے جیسے چاہا ویسے ہی اس کو لکھا گیا۔ اللہ اور اس کے رسول کی مرضی ایسے ہی تھی کہ ایسے لکھا جائے تو انہوں نے ایسے ہی لکھا۔ لہٰذا جو کچھ کہا گیا انہوں نے انتہائی غلط باتیں کہی۔